وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سامعین احتشام، ہر انسان کی کامیابی دین ہو، دنیا ہو یا آخرت ہو، اگر وہ کامیابی چاہتا ہے تو کامیابی کا فقط ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ کا قرآن۔ جب سے اللہ کے قرآن کے راستے سے ہمارا معاشرہ ہٹ گیا تو ہمیں دین میں بھی ناکامی، دنیا میں بھی ناکامی اور خدا نخواستہ قبر میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قرآن کی جو آیات مقدسہ اس پر گواہ کے طور پر موجود ہیں کہ کامیابی، فلاح و بہبود اور بہتری اسی کے مقدر میں ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم کر کے عمل کرے گا۔ اتنا ہر کوئی جانتا ہے، بیسک بنیادی چیزیں، فرض چیزیں، ان کا علم ہر ایک کو ہے میرے سمیت۔ الحمدللہ مسلمان معاشرے نے آنکھ کھولی ہے، اور جب سے آنکھ کھولی تو پتہ چلا کہ بھائی تو کسی عام گھر میں نہیں، تو محمد عربی کے غلام کے گھر میں پیدا ہوا۔ کانوں میں پہلی آواز جو سنائی دی گئی تو وہ آواز یہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ رب ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ اس کے آخری پیغمبر اور رسول ہے۔ یہ آواز پہنچتی ہے ہمارے کانوں میں۔ اس کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ معاشرتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، سماجی سطح پہ، گھریلو طور پہ، ہر سطح پہ اس کلمے کا تقاضا یہ ہے، کلمہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام تمہارے عمل میں داخل ہو جائے، یعنی نہ دے مسلمان نہ ہو وہ، بلکہ اسلام تھوڑے عمل تے کردار وچوں نظر آئے کہ تسی واقعی مسلمان ہے۔ واٹس ایپ اسٹیٹس پہ میں نے صبح ایک حدیث لگائی، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ ان قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کا صرف اسلام رہ جائے گا اور رسم کے لیے صرف قرآن رہ جائے گا، اندروں خالی ہوں گے، اندر اسلام بھی نہیں ہوئے گا، عمل اس قرآن بھی نہیں ہوئے گا۔ حضور نے ساری زندگی ایک ہی درس دیا، تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انا فیکم الثقلین، کائنات کے اندر دو چیزیں بھاری چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، و اہل بیتی، اور میری اہل بیت کی محبت۔ قرآن کا دامن بھی نہ چھوڑنا، اہل بیت کا دامن بھی نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ یہ دو چیزیں، کیا قرآن کافی نہیں تھا؟ فرمایا قرآن تو کافی تھا، لیکن قرآن صرف لفظوں کی حد تک اگر پڑھنا ہو تو قرآن پڑھا جائے گا، اور اگر قرآن کا عمل دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے کردار کو سامنے رکھا جائے گا۔ حسین ابن علی کے کردار کو سامنے رکھا جائے گا۔ اس دنیا میں دو کردار ہیں، ایک کردار کا نام ہے حسینی تے دوسرے کردار کا نام ہے یزیدی۔ بولو نا کیا نام ہے؟ یزیدی۔ حسین ہوے جڑا کربلا دے میدان وچ نماز بھی نہیں چھڑدا تے قرآن بھی نہیں چھڑدا، تے یزید ہوے جڑا کبھی نماز پڑھدا ہے، کبھی چھڑ دیندا ہے، کبھی قرآن پڑھدا ہے، کبھی چھڑ دیندا ہے۔ ہم اور یہ کریں گے کہ ہم سنی نبی کے غلام حسینی کہلوانے والے، کیا ہم بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم بھی قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتے ہیں؟ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں کیا واقعی سچا سچا حسینی کہا جائے گا، یا ہمیں اس صف سے ہٹا دیا جائے گا؟ حسین تو اس صف میں کھڑا ہے
کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی تو حسین ابن علی جیسے لوگوں نے اپنی گردنوں کا خون بھی دے کر اسلام کے بوٹے کو مرجھانے نہیں دیا. اسلام دی کنڈ نہیں لگن دیتا، نہ اسلام انہوں نے پھر کنڈ لگن دیتا. اس لیے رب العالمین نے قرآن کے اندر جو ہمیں احکامات بتائے ہیں ان کو سمجھنا، ان کو پڑھنا اور پھر پڑھ کر عمل کر لینا، یہ انتہائی مشکل اور جو ہے وہ ایسا مرحلہ ہے جس کی بہت ضرورت ہے. میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پیش کروں گا، مسلم میں بھی کوٹ کیا گیا اس کو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ یکون فی آخر الزمان. حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے نیریٹر ہیں، راوی ہیں. قال رسول اللہ یکون فی آخر الزمان قوم، آخری زمانے میں ایک معاشرہ، ایک قوم، ایک جماعت ایسی آئے گی، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھے گی، لا یجاوز تراقیہم، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. مطلب صرف تلاوت کریں گے، قرآن دیتے عمل شمل کوئی نہ کریں گے، قرآن صرف پڑھیں گے. لیکن ہوں تے در دے گئے نا کہ ایسی پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہوں تے وہ زمانہ ہی گزر گیا کہ بھئی کچھ لوگ پہلے پڑھتے تو تھے نا، چلو عمل کوئی تھوڑا بہت تھا، عمل بھی تھا، قرآن پڑھتے بھی تھے. اب تو پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں، اللہ ماشاءاللہ قلیل ترین لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. اور قرآن سے دوری، قرآن کو پس پشت ڈالنا، اس کے بارے میں قرآن نے خود کہہ دیا تھا. آپ پڑھیں 19ویں پارے کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، آیت نمبر 30. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ دے قرآن وچ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیتا ہے کہ میرے رسول نے ایک باری عرض کیتا ہے، یا اللہ مینوں وہ ویلا بھی یاد آ رہا ہے، مجھے وہ وقت بھی یاد آ رہا ہے. ایک قوم ایسی آئے گی، ایک قوم ایسی آئے گی، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم یہ قرآن چھوڑ دے گی. آج وہی زمانہ آ گیا ہے، اسی قرآن پڑھنا بھی چھڑ دیتا، عمل تے بڑی دور دی گل ہے. جے عمل کرنا ہوتا تے پھر اسی پڑھ دے نہیں صحیح. میرے نبی دے غلاموں، ہمیں اپنی گریبانوں میں جھانک کر سوچنا چاہیے، میرے نبی نے کیا ہمارے لیے یا اس زمانے کے لیے تو نہیں کہا تھا اس زمانے سے ڈرتے رہنا، ان فتنوں سے اللہ کی پناہ میں مانگتے رہنا، ان فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتے رہنا کہ وہ ویلا، وہ وقت قریب آنے والا ہے جب میری قوم قرآن پڑھے گی تو عمل نہیں کرے گی، اور اگر عمل ہوگا تو وہ صرف دکھلاوے کے لیے ہوگا. فرمایا جب وہ وقت آ جائے اس وقت اللہ کی گرفت میں، قیامت کی پکڑ سے بچ کر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سچے سچے دل سے پیش کر لینا. میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا بے حیائی کے متعلق، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، کہ وہ لوگ جو بے حیائی پسند لوگ ہیں، برائی کے کام پسند کرتے ہیں، برے عمل پسند کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، لوگوں میں پھیلاتے ہیں، ان کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، ان کی پروپیگیشن کرتے ہیں، برے کاموں کو پھیلاتے ہیں. فرمایا فی الآخرۃ، فی الدنیا والآخرۃ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہوگا اور قیامت والے دن بھی اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. میرے نبی کے غلاموں، رب کائنات نے قرآن میں بے حیائی پھیلانے والوں، برائی کے کام کرنے اور کروانے والوں کے لیے بے شمار وعیدیں اور قرآن کے اندر عذابات کے ڈر سنائے، وعیدیں سنائی ہیں. آج ذرا غور کریں، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ
अलैहि वसल्लम के गुलामों, इस उम्मत का क्या बन चुका है, इस उम्मत के अंदर कितनी बुराइयां फैल गई हैं। आप सिर्फ इतना देखें, हमारे घरों का क्या आलम है, हमारे होटलों का क्या आलम है, हमारी बसों का क्या आलम है। आपने कहीं जाना हो, बस में सफर करना हो, बस के अंदर आप चढ़ेंगे, ऊपर बस के छत के ऊपर या फ्रंट पे लिखा हुआ होगा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। लोगों, अल्लाह सबसे बेहतरीन रोजी देने वाला, अल्लाह सबसे बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाने वाला। उसी बस के ऊपर छोटे छोटे स्टिकर लगे होंगे, उनके ऊपर लिखा होगा अल्लाह नबी वारिस, अल्लाह नबी निगहबान, मुझे अल्लाह ही काफी है। उसी बस के ऊपर छोटे छोटे स्टिकरों के नीचे 2 फुट की बड़ी LCD लगी होती है। उस LCD के ऊपर इंडिया के फिल्में और इंडिया के गाने चलाए जा रहे हैं। जिस बस के अंदर अल्लाह का नाम लिखा है, रसूलुल्लाह का नाम लिखा है, उसी बस के अंदर सवारियों की एंटरटेनमेंट के लिए, पैसेंजर मुसाफिरों की दिल को खुश करने के लिए काफिरों की फिल्में और इंडिया के गाने चलाए जा रहे हैं। हालांकि दिलों के सुकून के लिए गाना काफी है। इसका हल भी कुरान ने बता दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। लोगों, अगर दिलों का सुकून चाहते हो, किसी चीज में दिलों का सुकून नहीं है, दिलों का सुकून चाहते हो तो अल्लाह के कुरान में दिलों का सुकून। अब उस बस के अंदर अल्लाह का नाम भी लिखा, अल्लाह नबी वारिस, अल्लाह नबी निगहबान, अल्लाह रोजी देने वाला, सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन 7, 1.5, 2 फुट की LCD लगी। रिक्शों में जाएं, रिक्शों में डेक लगा हुआ है, डब्बा साउंड लगा हुआ है, और उसमें भी इंडियन और गैर मुस्लिम लोगों के रोमांटिक किस्म के रोमांस देने वाले, प्यार देने वाले गाने चलाए जाते हैं। आप होटलों पे चले जाएं, रिज़्क़ का अड्डा है, रोजी कमाने का जरिया, चाय का होटल, खाने का होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड के अड्डे, पिज्जा वगैरह सब चीजें जहां मिलती हैं। हम, हमारे बच्चे, हमारी फैमिलियां वहां जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। उस होटल पे भी इंडिया के और गैर मुस्लिम लोगों की फिल्में चलाई जा रही, क्या नहीं चलाई जा रही? जिस होटल पे मर्जी आप चले जाएं, चाहे वो गांव है, सब तहसील है, जिला है, जिस लेवल पे चले जाएं, हर होटल में गैर मुस्लिम इंडिया के, गैर मुस्लिम के, काफिरों के, उनके गाने, उनकी फिल्में, और बरहना जिस्म, बरहना नंगे उरिया जिस्म वो दिखाए जा रहे हैं। वो ये बेहयाई के अड्डे, ये बुराई के तमाशे, और हमारी आवाम भी उसी जगह पे जाती है जहां पे बड़ी LCD लगी हुई है। आप देखें, आप शॉपिंग करने जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, साबुन खरीदें, ऊपर लड़की की तस्वीर, टूथपेस्ट खरीदें, ऊपर लड़की की तस्वीर, घी खरीदें, ऊपर लड़की की तस्वीर, शैम्पू खरीदें, ऊपर लड़की की तस्वीर, खाने की चीजें खरीदें, ऊपर लड़कियों की तस्वीरें, पीने की चीजें खरीदें, ऊपर लड़कियों की तस्वीरें, पहनने की चीजें खरीदें, ऊपर लड़कियों। हर एक चीज पर काफिरों ने ये कल्चर हमें दे दिया, गैर महरम लड़कियों की तस्वीरें, आधे कपड़े, आधा नंगा जिस्म। क्यों जी, हंसते पे हो, हंसो ना, अगर गल झूठी है तो बैठा दो मैं। इसी तरह ही है ना, ये काफिरों का तरीका है, ये बेहयाई का काम, ये बुराई का काम। और फिर हमारे हुक्मरान, हर आने वाली हुकूमत, ये है, वो है, पिछले थे, अगले हैं, बाद में आएंगे, किसी ने इस पर कंट्रोल नहीं किया, किसी ने इसको रोका नहीं है, बल्कि मजीद इसको बढ़ाया चढ़ाया, पब्लिसिटी की है, मजीद इसको उछाला, मजीद इस पर प्रिंट करवाए। आप बाजार जाएं, मोबाइलों की दुकानों पे, LCDs की दुकानों पे, जहाँ पे मोबाइलों का सामान मिलता है, लैपटॉप मिलते हैं, मोबाइल मिलते हैं, चार्जर मिलते हैं, ये सारी चीजें, वहाँ पे भी आप देखेंगे दीवारों पर नंगी औरतों की नंगी तस्वीरें, आधे कपड़े, आधा जिस्म नंगा, मशहूरियाँ, पब्लिसिटी, नशर व इशाअत का ये तरीका, काफिरों ने ये कल्चर दिया, हर जगह पे औरत की तस्वीर लगा के रख दी। अल्लामा इकबाल ने इसी जगह पे कहा था, वो फाककश जो मौत से डरता नहीं, मुसलमान भूख दी वजह नहीं डरता ते मरदा, भूखा मर जाएगा मुसलमान। तुसी अगर इनू ना करो ना, डराओ धमकाओ, भूखा रखो, ये नहीं डरेगा, मर जाएगा, जान दे देगा, ईमान
گا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ہمارے اندر روح محمد تو موجود ہے اور روح محمد بھی ہمارے اندر موجود ہے، لیکن اس کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ ان کو نکالا جائے۔ ان کا تعلق اپنے نبی سے کمزور ہوگا تو دن بدن ذلت کی طرف اور جہنم کے گھروں کی طرف جائے گی۔ یہ قوم جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ہماری روحوں سے محمد کا پیار نکالا جا رہا ہے، لیکن ہمارے اسلاف اس کا حل بتا کے گئے ہیں، اس کا طریقہ بتا کے گئے ہیں۔ وہ ایک زمانہ تھا، قلندر لاہوری علامہ اقبال شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے وہ لندن میں موجود تھے تو جنوبی امریکہ کا صدر لارڈ ولنگٹن اس نے کہا علامہ اقبال تو پڑھا لکھا آدمی ہے، تو آپ کے پاس ڈگریاں ہیں، آپ ایسا کرو آپ کو ہم جنوبی امریکہ کا گورنر بنا دیتے ہیں، لیکن ایک کام ہے، جب سٹیج پہ آؤ گے تو بیوی کو ساتھ لاؤ گے، بیوی کو ساتھ لاؤ گے، سٹیج پہ آؤ گے تمہیں اتنا بڑا عہدہ اپرچونٹی اتنا بڑا منصب دیتے ہیں، جنوبی امریکہ کا گورنر بناتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہو تو پوری ایک ریاست کے حصے کا گورنر تمہیں بنا دیتے ہیں، بس جب آنا ہے تو اکیلے نہیں آنا، اپنی بیوی کو ساتھ لانا ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا اے لوگوں تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ محمد عربی کا غلام دنیا کے اس چھوٹے سے عہدے پر بک جائے گا؟ فرمایا یہ جان تو جا سکتی ہے، ایمان کا سودا نہیں، میں گناہگار ہو سکتا ہوں پر بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ آج کے حکمران دیکھیں ذرا، علامہ اقبال نے ہمیں یہ کہا تھا کہ بھائی اتنا بڑا عہدہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے اپنے گھر والوں کی عزت چاہیے۔ محترم سامعین، میں اپنی گفتگو کی طرف آؤں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو محبوب کائنات کا امتی بنایا پھر ایسے نہیں چھوڑ دیا، حکم دیا محبوب کی پیروی کرو گے، محبوب کی تابعداری کرو گے تبھی تمہارا دنیا میں جینا بھی آسان ہوگا، مرنا بھی آسان ہوگا، مرنے کے بعد قبر میں جانا بھی آسان ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، اس طرح نہیں کہ کتابیں یا قرآن یا حدیث ختم ہو جائے گا۔ علم کا اٹھا لینا اس سے مراد یہ ہے لوگوں کے سینوں سے علم ختم کر لے گا، یا جو اہل علم ہیں ان کی ڈیتھ ہوتی جائے گی، وفات ہوتی جائے گی۔ اہل علم حضرات وفات پاتے جائیں گے اور پیچھے کوئی نیا بندہ علم سیکھنے والا موجود نہیں ہوگا۔ اسکولوں میں جائیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہمارے جو دنیاوی تعلیم کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں جگہ نہیں ملتی، سیٹیں خالی نہیں ہیں، اسٹوڈنٹس اتنی تعداد کہ آپ کے بچے کو وہاں جگہ نہیں ملتی پڑھنے کے لیے، کہتے ہیں جی جگہ فل ہے، جگہ نہیں ہے اسکول میں۔ مدرسوں میں جائیں تو منتیں اور ترلے کر رہے ہیں کہ بھائی آؤ آؤ خدا کا قرآن بھی پڑھاؤ، مصطفیٰ کا فرمان بھی پڑھاؤ، لیکن وہاں کوئی جاتا نہیں۔ علم اٹھایا جائے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا لوگ شراب پئیں گے، شراب بیچیں گے، شراب خریدیں گے، شراب کا دھندا کریں گے، لیکن نام شراب کا نہیں دیں گے، کہیں گے یہ مشروب ہے، یہ شربت ہے، یہ کولڈ ڈرنک ہے، اس میں تھوڑا سا نشہ ہے، وہ سستی دور کرنے کے لیے ہے، یہ آرام دینے کے لیے ہے، یہ دنیا کی ٹینشن دور کرنے کے لیے ہے۔ رب نے قرآن میں بتا دیا تھا اگر تمہارے دلوں میں ٹینشن آ جائے، تمہارے دلوں کو سکون چاہیے، پھر کہیں اور نہیں جانا، شراب نوشی نہیں کرنی، رب کا قرآن کھول دینا، دنیا کی ساری فکریں ختم فرما دو۔ شراب پیئیں گے آخری زمانے میں، بیچیں گے، خریدیں گے، نام شراب کا نہیں دیں گے بس۔ حضور نے فرمایا قتل و غارت عام ہوگی، فساد عام ہوگا، لوگوں کو قتل کیا جائے گا بے گناہ، بغیر قصور کے قتل عام ہو جائے گا، اور جو قتل کرے گا وہ مانے گا نہیں، اور مانے گا تو کہے گا کہ انہوں دا قصور سی میں تاں قتل کیا۔ قرآن میں ہے من قتل نفسا متعمدا
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کو، مسلمان نہیں، عام مسلمان کی بات نہیں ہے، انسان کی بات ہے، مسلمان کا قتل تو پھر بہت بڑا گناہ ہے، فرمایا جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، جان بوجھ کے قتل و غارت عام ہو گئی، اور پتہ نہیں ہوگا مقتول کو، شہید ہونے والے کو، مجھے کیوں مارا گیا، مجھے کیوں قتل کیا گیا، میرا گناہ کیا، میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ کے محبوب نے جھوٹے لوگ سچے بن جائیں گے، سچے لوگ جھوٹے تصور ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہے جڑا سچ بولتا ہے معاشرے وہی ویلیو کو نہیں، وہ سچ ایک بار سن کے باہر جا کے پھر گلاں کر دے۔ حضور نے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، فرمایا جھوٹے سچے بن جائیں گے، اتنا مرچ مسالہ لان گے گلاں نوں کہ اگلا بندہ سمجھے گا اس تو بڑا سچا کوئی نہیں، حالانکہ جھوٹا ترین انسان ہوئے گا۔ اور فرمایا سچے جھوٹے سمجھے جائیں گے، سچ بول رہے ہوں گے لیکن ان کے سچ کو کوئی تسلیم بھی نہیں کرے گا، کہیں گے یہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب بے حیائی پھیل جائے گی، ظاہر ہو جائے گی، طاعون اور طرح طرح کی بیماریاں اور مختلف قسم کے کیسز اور ایسی ایسی چیزیں آئیں گی کہ ان کا علاج دنیا میں ممکن نہیں ہوگا، ان کا علاج دنیا میں ممکن نہیں ہوگا۔ آج کل تو تشخیص ہی نہیں ہو رہی، خصوصاً شوگر ہے، ٹی بی ہے، یا جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہارٹ پرابلمس ہیں، دل کا جو دورہ پڑتا ہے، اس کی وجہ معلوم نہیں ہو رہی۔ حضور کا فرمان موجود ہے ابن ماجہ کے اندر، ابن ماجہ یہ حدیث کی صحیح ترین کتاب ہے، فرمایا جب بے حیائی ظاہر ہوگی، بیماریاں پھیل جائیں گی، بیماریوں کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بیماریاں کیوں لگی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ، میں تو ابھی چھوٹا ہوں، 26 سال کا ہوں ٹوٹل، آپ مجھ سے سارے بڑے بیٹھے ہیں، کچھ چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، یہ پہلے ہارٹ سے دل کا دورہ ہوتا تھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا بھائی، شوگر ہو گئی بھائی، ٹی بی ہو گئی بھائی، کینسر ہو گئی بھائی، فلاں ہو گیا بھائی، بی پی ہائی ہو گیا یا لو ہو گیا، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ ساری ہون پیدا ہوئی۔ کچھ خوراک کی وجہ بھی ہے، کچھ ہماری اپنی غفلت ہے، ہم خود اپنا کیئر نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے۔ بہرحال وقت بالکل قریب ہونے لگا، حضور نے فرمایا تم دیکھو گے بکریاں چرانے والے ننگے پیر لوگ بلند و بالا بلڈنگ اور عمارت کھڑی کریں گے اور لوگوں کے سامنے فخر کر کے آئیں گے اسی جدی پشتی امیراں، حالانکہ انہوں نے پیو دادے موڑیاں پٹنے آئے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی یہ نشانی ہے کہ ننگے پاؤں چلنے والے پھٹے پرانے جوتے، لباس پھٹا پرانا، بکریاں چرا دودھ بیچ بیچ کے ایک زمانہ آئے گا کہ بڑی بڑی محلات اور بلڈنگ اور کوٹھیاں بنائیں گے اور فخر کریں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف مسلم دونوں میں کوٹ کیا گیا اس حدیث کو، اور وہ فخر کریں گے کہ ہم بڑے امیر ہیں، ہم جدی پشتی نسلاً امیر، ہماری وراثت میں یہ آ رہا ہے سب کچھ، حالانکہ ان کے باپ دادا جو ہے وہ پھٹے پرانے جوتوں کے ساتھ بکریاں بھیڑیں چلا کے اپنا گزارا کیا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، وقت کا تیزی سے گزرنا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا قیامت جب قریب آئے گی، زمانہ اتنا تیزی سے گزرے گا، سال گزرے گا مہینے کی طرح، مہینہ گزرے گا ہفتے کی طرح، ہفتہ گزرے گا دن کی طرح، دن گزرے گا ایک لمحے کی طرح۔ اور آج وہی زمانہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ 2022 میں یہاں آیا تھا، 22 23 24 25 گزر گیا، 4 سال ہونے والے، پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے آج تک یاد ہے وہ میرا جی سی یونیورسٹی میں پڑھنا، مفتی کورس فیصلہ آباد میں کرنا، بائک پہ روزانہ آنا جانا، نماز پڑھا کے 4 سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وقت ایسے گزرے گا، سال گزرے گا مہینے کی طرح، مہینہ گزرے گا ہفتے کی طرح، ہفتہ گزرے گا دن کی طرح، دن گزرے گا ایک لمحے کی طرح۔ وقت میں برکت نہیں ہے۔ کبھی آپ کبھی سفر کرتے ہوں گے، میں بھی کرتا ہوں، سگنل جو اشارہ ہوتا ہے ٹریفک سگنل، وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، ہر بندہ، خدا کی قسم ہر بندہ جلدی میں ہوتا ہے کہ کبھی کھلے تو میں اپنا موٹر سائیکل یا گاڑی پہلے لے کے چلوں، مجھے بہت ضروری ہے۔ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے، مسافر ہے، اپنی گاڑی ہے، بائک والا، رکشے والا، کار والا، بس والا، ٹرک والا، لوڈر والا، سائیکل والا، پیدل، ہر بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بڑی جلدی ہے، میں نے جلدی پہنچنا ہے، میں نے آگے گزرنا ہے، کبھی یہ اشارہ کھلے تو میں آگے چل کے جاؤں۔
ہر بندے کو جلدی ہے، یعنی وقت کے اندر اتنی قلت اور اتنی جو ہے وہ وقت کے اندر برکت ختم ہو گئی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ 10ویں نشانی فرمایا قرآن پڑھا جائے گا لیکن قرآن پہ عمل کرنے والا کوئی بندہ تمہیں نظر نہیں آئے گا، یہ 10ویں نشانی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ فرمایا قرآن پڑھا جائے گا لیکن قرآن ان کی پریکٹیکلی لائف میں نظر نہیں آئے گا۔ آج دیکھیں یہ ابھی ریسنٹلی بالکل تازہ ربیع الاول شریف گزرا، ہم بڑے خوش تھے کہ بھائی ہر سال کی طرح ہر سال پچھلے سال کی بنسبت میلاد کے جھنڈے بڑھ رہے ہیں، بینر بڑھ رہے ہیں، میلاد کے جھنڈوں کے لیے اگلے جو ہے 10 فٹ کا جھنڈا 2 میٹر کا بینر لگوا رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم نے ادھر نہیں دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں ماؤں بہنوں بیٹیوں بہوؤں کے دوپٹے 60 سے 60 ہوتے جا رہے ہیں۔ مزہ تو تب تھا نا کہ میلاد والے رسول کی آمد پہ جھنڈے اور بینر کا کپڑا بڑھتا، ادھر ماؤں بہنوں بیٹیوں کی شرم و حیا والی چادر بھی بڑھ جاتی، دوپٹے بڑھ جاتے، لباس گھٹ نہ جاتا، لباس پہلے سے شارٹ ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس پہ بھی میں حدیث کوٹ کروں گا۔ حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت کا کہ لوگ کپڑے پہن کے بھی ننگے تصور کیے جائیں گے، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، یہ حدیث ہے، رسول کا فرمان ہے۔ فرمایا میری امت کی ایسی عورتیں اس وقت سے پناہ مانگنا کہ جب میری امت کہ عورتیں کپڑے پہنے ہوں گی لیکن کپڑے پہننے کے باوجود بھی پھر بھی ننگی تصور کی جائیں گی۔ فرمایا ان کا لباس ایسا ہوگا یا آدھا ادھورا ہوگا یا ننگا ہوگا یا شارٹ کٹ ہوگا، ممیلات لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، مائلات لوگوں کے دلوں کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں گی، چاہیں گی کہ مرد ہماری طرف متوجہ ہوں، ان کا دل چاہے گا کہ ہم مردوں کی طرف متوجہ ہوں۔ خدا کی قسم وہ زمانہ کوئی اور نہیں، آج کا زمانہ ہے، وہ کوئی اور زمانہ نہیں، وہ آج کا ہی زمانہ ہے۔ 1500 سال پہلے اللہ کے محبوب مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر یہ خطبہ ہمیں دے گئے ہیں۔ مزہ تب تھا اے نبی کا غلام، اے مسلمان، اے نادان، اے قرآن پڑھنے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اگر تیری گھر کی چھت پر نبی کے میلاد کا نالین کا جھنڈا بڑھا تھا تو تیری ماں بہن بیٹی کے سر پہ چادر بھی بڑھ جاتی، لباس بھی بڑھ جاتا، جسم ننگا نہ ہوتا، کپڑے ٹائٹ اور فٹ نہ ہوتے۔ پہلے ہم نے کیا کیا؟ لباس کو شارٹ کیا، پھر لباس کو ہم نے تنگ کیا، ٹائٹ پاجامے پہنے، اور اب تو پینٹ شرٹ شہروں میں چلتی ہے۔ ماں بہنیں اور بچے بھی جو چھوٹے ابھی بالغ نہیں وہ بھی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، اور جسم کے اعضاء سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اب تو کٹ لگے ہوئے، اور یہ ڈیزائن ہے، یہ فیشنیبل، خود کو کہہ رہے ہیں تو فیشنیبل بننے نہیں آیا، تو اس دنیا میں آیا ہے کہ تیرے ایک ہاتھ میں خدا کا قرآن نظر آئے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نبی کے میلاد کی ہم نے دیگیں بھی دی، لنگر بھی بنائے، خیرات بھی کیے، ختم بھی دلوائے، لیکن مزہ تو تب تھا کہ جب غربت کی لکیر سے بھی ہم نیچے آ گئے۔ جو موجودہ حالات ہیں نا پاکستان کے، پبلک ڈیلنگ میرا شعبہ ہے، لوگ کرتے ہیں کالیں، فون میسیجز، مفتی صاحب بہت پریشان ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، آمدن نہیں ہے، انکم نہیں ہے، اخراجات زیادہ، ایکسپینسز زیادہ، کچن پورا نہیں ہوتا، کوئی دم بتائیں، کوئی تعویذ بتائیں، کوئی دعا بتائیں، یہ ساری باتیں، لوگ روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تعویذ دم کا بہانہ ہوتا ہے، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کچھ ہیلپ کریں، لیکن ایک فرد مسجد کا امام کتنی کو ہیلپ کرے گا کسی کی؟ روزانہ کی تعداد میں ریکارڈ موجود ہے، کتنے لوگ غربت کی وجہ سے بیچارے پریشان ہیں، لیکن ہم نے دیگیں بھی دی، ختم بھی دلوائے، ویڈیو بھی چڑھائی، لوگوں کو دکھایا، بتایا، میلاد منایا، لیکن ہمارے پڑوس میں ہمارا غریب بھوکا ہے، بیچارہ پیاسا ہے، کپڑے اس کے نہیں ہیں، موسم اس کا ٹھنڈا آ گیا، بستر اس کا پورا نہیں ہے، جوان بیٹی اس کی دہلیز پہ بیٹھی ہے، اس نے جہیز کا سامان دینا ہے، ہمیں 10 سے وقت پرواہ ہی نہیں ہے۔
امت کس طرف جا رہی ہے؟ امت کا ہمدرد کون بنے گا؟ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، غربت آپ کے سامنے، بے روزگاری آپ کے سامنے، کرپشن آپ کے سامنے، مہنگائی آپ کے سامنے، سبزیاں کہاں پہنچ گئیں، گھی دالیں کہاں پہنچ گئے، ریٹ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیے، پیٹرول کہاں پہنچ گیا، گھروں کی فیسیں، اسکولوں کی بچوں کی فیسیں، میڈیکل، کپڑے، یہ ساری چیزیں برداشت نہیں ہوتی اب لوگوں سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہم سے ہو سکے، مجھ سے ہوا تو 500، آپ سے ہو تو 1000، 5000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، جتنا ہو سکتا ہے کسی ایک کا دم تو بانٹیں، کسی ایک کا بوجھ تو ہلکا کر سکتے ہیں، 2 کا کر سکتے ہیں، 10 کا کر سکتے ہیں، 50 کا کر سکتے ہیں، کریں۔ میلاد والے رسول کا تو یہ پیغام ہے، انہوں نے تو یہی درس دیا ہے کہ بھائی انسان جہاں رہتا ہو، انسانیت کا درس سکھایا۔ مسلمان تو پھر بہت اعلیٰ چیز ہے نا، مومن تو بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے حضور نے ہمیشہ ہمدردی، پیار، جذبہ، سیکریفائی، ٹالرنس، بردباری کا، تحمل کا، صبر کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا کہ جب آپ کے پاس حالات ٹھیک ہوں اور آپ کے پڑوس میں، رشتہ دار میں، ہمسائیگی میں اگر کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، دکھی حال ہے، جنازے کو کندھا دوڑ دوڑ کے دیتے ہیں۔ جنازے کو سہارا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر بندہ ہی کندھا دینے واسطے تیار ہوتا ہے، زندہ بندوں کو کندھا دیا کرو۔ جنازے کے وقت کل خانی پہ دیگیں دیتے ہیں ہم، ان دیگوں سے زیادہ ضروری ہے کہ جب مریض تھا، اس کے گھر بیماری تھی، دوائی دے کے آؤ، فروٹ دے کے آؤ، کچن کا سامان پہنچاؤ۔ یہ اس کل خانی اور 10ویں 40ویں پہ ختم سے زیادہ افضل عمل ہے۔ کسی غریب کا سہارا بنے، جو دیگے بعد میں دیتے ہیں نا مرنے کے بعد، ہن مرن والے لوگ کی اگلا ہے کا قبری جا کے دینا توڑی ثواب تے پہنچ رہا ہے، ثواب تو پہنچتا ہے، قرآن حدیث میں ہے ثواب پہنچتا ہے، لیکن وہ بیچارہ مر کیوں گیا؟ بیمار تھا، ٹینشنیں تھی، سٹریس میں تھا، فکر تھی، نوجوان بیٹا ہے، اس کی شادی کرنی، نوجوان بیٹی اس کی شادی کرنی ہے، تو اب کیا فائدہ دیگیں دینے کا؟ بھائی فائدہ تو تب تھا، فائدہ اب بھی ہے، لیکن فائدہ مزہ تب تھا کہ جب وہ زندہ تھا، اس وقت اس کا سہارا بنتا، تو اب تو اس کو کندھا دیتا۔ لیکن ہم بہرحال ابھی 11ویں شریف گزری ہے، سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے ہم نے ختم دلوائے، ہم نے کھیر بھی کھائی، ہم نے حلوے لنگر بھی کھائے، محفلیں بھی سجائیں، لیکن عبد القادر جیلانی کا پیغام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی آپ نے روایت بیان فرمائی، اذا اوتیت ردیت، اذا اوصیت غضبت، جب کوئی بندہ میری نافرمانی کرتا ہے میں اس پر غضبناک ہوتا ہوں، غصہ ہوتا ہوں، مجھے بہت غصہ آتا ہے، مجھے بہت میرا قہر اور جلال جوش میں آتا ہے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں کسی پر غصہ ہوتا ہوں پھر میں اپنی لعنت کرتا ہوں۔ فرمایا آگے غوث پاک فرماتے ہیں، ان اللعنۃ من تبلغ السابعۃ من الملک، فرمایا جب میں کسی پر لعنت کرتا ہوں وہ لعنت اسی جسم تک یا اسی بندے تک یا اسی گھر تک محدود نہیں ہوتی، وہ لعنت اس کی 7 پشتوں تک اثر انداز ہوتی رہتی ہے، اور وہ لعنت کا مستحق اس کی 7 نسلیں ہوتی رہتی ہے جب کوئی میرا بندہ نافرمانی کرے۔ گھروں کی چھتوں پہ میلاد کا جھنڈا، گھر کے اندر LCD لگی ہوئی انڈیا کے گانے اور فلمیں چلائی جا رہی ہیں، نہیں چلائی جا رہی۔ کیبل کس گھر میں نہیں ہے، LCD کس گھر میں نہیں ہے، لیپ ٹاپ کس گھر میں نہیں ہے، چلو کم از کم موبائل کس کے پاس نہیں ہے؟ ہر نوجوان لڑکے لڑکی کے جیب میں موبائل موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، جو جہان دا گند سارا ادھر آ جاتا ہے اگر بندہ خود سرچ کرے۔ چیز تو اچھی ہے، چیز کے استعمال پہ کوئی وہ نہیں ہے، بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے یوز کیسا کیا، ہم نے اس کا استعمال کیسا کیا۔ آپ یقین مانے یا نہ مانے، اللہ کی عزت کی قسم فخر کی بات نہیں ہے، میں نے زندگی بھر نہ کبھی ایک گانا سنا، نہ کبھی ایک ڈرامہ دیکھا، نہ کبھی ایک فلم دیکھی، نہ کبھی ایک ناول پڑھا۔ خدا کی قسم مجھے کلمہ بھی نصیب نہ ہو، میں اسی جگہ مر جاؤں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھ پر میرا خدا لعنت کرے۔ میں نے اپنے اس موبائل سے تقریباً 14 لاکھ روپے کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے یہاں اس قرآن اور حدیث کی کتابیں میں نے سے پڑھی ہیں۔ کتنی؟ بولو کتنی؟ اگر میرے پاس پیسے ہوتے
तो 14 लाख की एक लाइब्रेरी में खरीदता और वो किताबें पढ़ता, लेकिन पैसे नहीं थे ना, तो ये सहूलत जो अल्लाह ने दी है, इस सहूलत से इंटरनेट से मैंने तकरीबन 14 लाख रुपए की किताबें, अगर उनको मैं खरीदता या कोई मुझे खरीद के देता तो उन किताबों की प्राइस 14 लाख रुपए बनती। 14 लाख रुपए की किताबें मैं अपने इस 20,000 के मोबाइल से पढ़ना कैसे बता देता। अच्छा साहब, इस पे डिपेंड करता है, इसके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। हर नौजवान बच्चे के पास मदरसे में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जहां भी पढ़ता है उसके पास मोबाइल है। मोबाइल के अंदर नेट मौजूद है, नेट पर जो सर्च करें वो चीजें आती हैं। जो गंद देखना चाहें, जो चीज आप करना चाहें, हर चीज इसमें आती है। जो आप तलाश करें वो सब कुछ मिल जाता है। ये यूरोप कल्चर था, ये अंग्रेज का, ये अमेरिका का, इसराइल का हम पर ये एक वार है कि उम्मत मोहम्मदिया के सीनों से खुदा के कुरान की मोहब्बत भी निकालो, मुस्तफा के फरमान की मोहब्बत भी निकालो। हमने मिलाद मनाए, हुजूर का जश्न मनाया, मिशन नहीं अपनाया। काश मजा तो तब होता कि जश्न भी मनाओ, मिशन भी अपनाओ। मिलाद मनाओ, मिलाद वाले मुस्तफा को भी मनाओ, उसकी बातों को भी मानो। उनकी बातों को हमने पसे पुष्ट डाला। हमने सिर्फ मिलाद मनाए, ग्यारियां मनाई, बैनर बढ़ाए, झंडे लगाए। घर के अंदर माहौल वही है, मुआशरा हमारा वही खड़ा है। हर जगह बेहयाई है, हर जगह पे बुराई है। और इस मैं आपको बताऊं कि हुजूर की सुन्नत और शरीयत अपनाने का फायदा क्या है। हजरत मूसा का जमाना था, एक बंदा नक्काली करने में बड़ा माहिर था, एक्सपर्ट था नकल करने में। मेरी नकल भी कर लेता, आपकी भी कर लेता, उसकी भी कर लेता, आवाज निकाल लेता, चाल ढाल किरदार गुफ्तार हर बंदे का वो कर लेता। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उसको कहा कि जरा मूसा की भी नकल उतारो। अब फिरौन ने खुदाई का दावा कर रखा था, वो सजदा करता था, फिरौन को खुदा मानता था, फिरौन को मूसा को पैगंबर नहीं मानता था। उसने कहा चलो मुझे कुछ अरसा दो, मुझे कुछ टाइम दो। उसने जुल्फें रखी, दाढ़ी रखी, असा पकड़ा, लिबास सिलवाया, जिस्म बनाया, मूसा की तरह लगने लगा। हजरत मूसा की तरह जब लगने लगा, जुल्फें, बाल, दाढ़ी, आंखें, सुरमा, कपड़े, लिबास, डंडा, सा सब कुछ हजरत मूसा की तरह उसका बन गया। कहा लोगों जमा हो जाओ। फिरौन और उसके सारे दरबारी और सारी रियाया जमा हो गई मैदान में। उसने हजरत मूसा की तरह कलाम करना और गुफ्तगू करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आई और फरमाया जिब्रील जा ना जरा इधर ते मेरी अपनी रहमत कर और लिख के आ, लोहो कलम ते लिख के आ कि जब मैं फिरौन और उसकी कौम वालों को समंदर में गर्क करूंगा, डुबा दूंगा, इसको गर्क नहीं करूंगा, अजाब में मुब्तला नहीं करूंगा। जिब्रील पूछते मालिक माजरा समझ नहीं आया, फिरौन को खुदा मानकर सजदा भी कर रहा है, सबको गर्क करेगा, इसको नहीं करेगा। तो अल्लाह फरमाता है जिब्रील इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसने मेरे पैगंबर की नकल जो फरमा ली है, अदा जो अपना ली है। माशाल्लाह हाईली एजुकेटेड लोग हैं आप सारे। एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं ना पेपर देने के लिए, पेपर देते हैं, पर्चे देते हैं ना हम कमरों में जाकर एग्जामिनेशन हॉल में, जहाँ पे हमसे सुपरवाइजर इम्तिहान दे रहा होता है। तो कमरा इम्तिहान में रूल ये है, कानून ये है कि जो नकल करता पकड़ा गया उसे सजा मिले, उसे अजाब दिया जाएगा, उसे सजा मिलती है। जो नकल करता पकड़ा जाए उसे सजा मिलती है। यहाँ पे रब ने फरमाया ए नबी के गुलामों आंख खोलोगे जब होश संभालोगे, मुस्तफा की नकल करते जाना। जब मुस्तफा की नकल करोगे, दुनिया वालों का कानून ये है कि दुनिया का एग्जाम पेपर एग्जामिनेशन हॉल में देने जाओ, नकल करते पकड़े जाओगे तो सजा पाओगे, मेरे नबी की नकल करते जाओगे तुम्हें जन्नती फरमान दिया जाएगा। मोहतरम हजरात, अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपने महबूब नबी की नकल करते जाओगे, यानी कि अब जब तुम अपने महबूब की नकल करोगे तुम्हारे मन के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा नजर आए, तुम्हारे बदन के ऊपर शरीयत मुस्तफ़ा नजर आए और तुम्हारे चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा नजर आए, कभी जहन्नम में नहीं डालूंगा, जन्नती बना दिया जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने महबूब आका की पैरवी करें, उनकी गुलामी और उनकी ताबीदारी करें। आज ज़रा मुआशरा देखें, मैं पढ़ रहा था, हिस्टोरियन ने लिखा है हारून रशीद बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, आपने नाम सुना होगा। इसकी जो
گھر والی تھی، اس کا کیا نام ہے؟ ملکہ آسیہ زبیدہ۔ ہارون رشید کی گھر والی زبیدہ چھت پہ چڑھی، بال خشک کرنے کے لیے نہانے کے بعد غیر محرم کی نظر پڑ گئی، کسی طریقے سے چھت پہ وہ چڑھا ہوا تھا، دھوپ سیکنے، سردیوں کا موسم، صبح کا ٹائم، زبیدہ اپنے بال گیلے خشک کرنے چھت پہ آئی، ایک نظر پڑی، نیچے آئی، اس طرح اٹھایا، بال قلم کر دیے، سر سے بال اکھیڑ دیے۔ آپ ہارون رشید تخت سے نیچے آ کر دیکھا، ہم کلام ہوا، دوپٹہ باندھا ہوا، پوچھا ملکہ زبیدہ سمجھ نہیں آئی بال کدھر گئے؟ ابھی تو بال سے نہا کے آئی ہو۔ کہا ان بالوں پہ صرف ایک بار غیر محرم کی بغیر ارادے کے نظر پڑ گئی، میں نہیں چاہتی کہ جن بالوں پر غیر محرم کی نظر پڑ جائے وہ بال میں اپنے جسم پر رکھنا ہی نہیں چاہتی، میرے مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف بنا، مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف یہ بنا۔ ملکہ زبیدہ نے اپنے ذاتی پیسوں سے، اپنی ذاتی اماؤنٹ سے 300 لونڈیاں خریدی۔ کتنی؟ بولو کتنی؟ 300 لونڈیاں، کنیزیں، غلام اور لونڈیوں کا زمانہ، 300 لونڈیاں اپنی ذاتی پیسوں سے خریدی، عام لونڈیاں نہیں، خدمت کے لیے نہیں، نوکری چاکری کے لیے نہیں، ٹیشو پیپر وغیرہ اٹھانے کے لیے نہیں، 300 لونڈیاں خریدی ذاتی پیسوں سے، کروڑوں روپے لگا دیے اپنے زمانے کے۔ ان کا کام کیا تھا؟ فرمایا 300 لونڈیوں میں سے 20 لونڈیوں کی ہر وقت ڈیوٹی ہے میرے محل کے ہر کونے، ہر گوشے، ہر کمرے میں ہر وقت اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان تلاوت کیا جاتا ہے۔ ہمارے بادشاہوں کے محلوں میں، ان کے بنگلوں میں، ان کے محلات میں 24 گھنٹے دن رات کے رب کے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ آج غریبوں کے محلوں میں اسلام نظر نہیں آتا، امیر تو پھر بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم باسی بڑی شے ہیں۔ جن کے پاس پیسہ ہے وہ کہتے ہیں ہم تو جنتی ہیں، ہم تو بخشے ہو، ہمارے تو بڑے صدقہ خیرات اور ہمارے تو لنگر چلتے ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے۔ آج غریبوں کے محلوں میں قرآن اور غریبوں کے جو ہے گاؤں میں قرآن نظر نہیں آتا۔ ہمارے بادشاہوں کی گھر والوں کے محلات اور جو ہے وہ بلڈنگز اور ان کے جو ہے محلات کے اندر اللہ کا قرآن اور پیارے نبی کا فرمان۔ 300 لونڈیوں کو اور کوئی کام نہیں تھا، دن رات صبح سے لے کر اگلی صبح تک 24 گھنٹے ان کا کام ہی یہی تھا، ہر وقت ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ جان مصطفیٰ۔ اور اللہ کے نبی، میں آخری بات گفتگو وائنڈ اپ کروں، اللہ کے نبی حضرت داؤد اور حضرت سلمان، ان دونوں کا یہ کام تھا، انہوں نے اپنی ساری اولاد کو حکم دے رکھا تھا اور ٹائم ڈیوائڈ کیا تھا، ٹائم تقسیم کر دیا تھا اپنے بیٹوں کے اندر اور اپنی بیٹیوں کے اندر کہ بیٹا اس وقت سے لے کر اس وقت تک، اس وقت سے لے کر اس وقت تک گھر میں کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جس وقت ہمارا مصلی بچھا ہوا نہ ہو۔ ہر بیٹے اور بیٹی کے اندر ٹائم ڈیوائڈ کر کے کہا فلاں وقت سے فلاں وقت تک تو نے کھڑے ہو کر مصلی پہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک میری بیٹی نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ دن کا 24 گھنٹے، دن رات کے 24 گھنٹے ہر وقت یا ذکر خدا ہوتا تھا یا خدا کی جو ہے وہ یاد کے اندر مصلی بچھا کے اللہ میرے نبی کے غلاموں 78 میں 1978 میں امریکہ کا ایک ایریا ہے واشنگٹن ڈی، صاحب امریکہ بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، واشنگٹن ڈی کے ایریا میں 78 میں 78 میں ایک کتاب لکھی گئی، اس کتاب کا نام ہے دا کلوزنگ آف امریکن مائنڈ۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، اس بات کو آپ نیٹ پہ سرچ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں، میرے مطالعے میں رات آئی یہ بات کہ امریکہ کے اندر جو وہاں کے ہارٹ اسپیشلسٹ، برین اسپیشلسٹ اور جسم کے اندرونی جو اعضاء ہیں، دل، جگر اور دماغ، ان کے جو ماہر ڈاکٹر تھے، برین اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ، اور میوزیکل کالج کے وائس چانسلر کو بلایا گیا اور انہیں اس بات کی کانفرنس کال دی گئی، ایک ویبینار، ایک سیمینار مقرر کیا گیا، منعقد کیا گیا کہ بھائی یہ جو گانا ہے، سانگ، میوزک، اس کو سننے سے کانوں کو تو لذت ملتی ہے، اس کا ایفیکٹ کیا پڑتا ہے ذہن پر اور انسانی دل پر۔ تو بڑی ریسرچ اور تحقیق کے بعد وہاں کے جو ڈاکٹر ایڈم کرسٹے تھے، جنرل ایوٹ لوپ جو تھے، اس میوزیکل کالج کے وائس چانسلر، اس نے وہاں پہ خطاب کیا اور اس نے کہا یہ جو گانا ہے نا، گانا، میوزک، سانگ، نغمے، گیت، یہ جو ہم سنتے ہیں، اس نے کہا دس ٹائپ آف میوزک از دا کلوز ریلیٹو آف مونوگرافی۔ اس نے کہا
کہ یہ جو گانا ہے نا یہ دل کو برباد کرنے کا ایک بہترین سبب ہے. اور پھر وہاں کے ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر, اس کا نام تھا ڈاکٹر ایڈم کرسٹے, یہ سارا نیٹ پہ موجود ہے, کتاب بھی موجود ہے, حوالے موجود ہے. ڈاکٹر ایڈم کرسٹے اس نے کہا اٹس اے ریئلی پاورفل ڈرگ, میوزک اینڈ پوائزن, یو اینڈ میک یو سک وداؤٹ مے بی نوگرافی اینڈ بوائز اینڈ گرلز. اس نے یہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے, یہ جو گانا ہے یا میوزک ہے, فرمایا یہ دل کی شریانوں کو بند کرتا ہے, دلوں میں کھوٹ ملاوٹ اور منافقت کو بھاگتا ہے. یہ گانا دلوں کو اور دماغ کو پوری طرح ڈیمیج کرتا ہے. اگر ایک انسان مسلسل گانے سنتا رہے, میوزک سنتا رہے, ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا سارا دل منافقت سے کالا کر دیا جائے گا. امریکہ کے اندر 14.5 صدیاں بعد ریسرچ ہوئی, تحقیق ہوئی, لیکن 1400 سال پہلے میرے نبی مسجد نبوی کے منبر پر بتا گئے تھے, لوگوں ان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الذرة. لوگوں خدا کی قسم یہ جو گانا ہے, یہ جو میوزک ہے, یہ جو کنجریاں ناچ کر طوائفیں گانا گاتی ہیں, ان گانوں کا دل پہ یہ اثر ہوتا ہے. ينبت النفاق, یہ منافقت پیدا کرتا ہے. كما ينبت الماء الذرة, جس طرح تم کھیتی کو پانی دیتے ہو تو کھیتی اگ آتی ہے, اسی طرح تمہارے دلوں کے اندر منافقت اگ آتی ہے جب تم اپنے کانوں سے گانا سنتے ہو. میں نے کہا قربان میں اپنے نبی کے فرمان پر, میرے نبی نے 1450 سال ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ گانا نہیں سننا, کیونکہ گانے کا ایک تو اثر یہ ہے کہ گناہ اور برائی کا کام ہے, اور ریزن کیا ہے کہ یہ دلوں کے اندر ملاوٹ, منافقت اور ذہنوں کو اور دماغ کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے. اس لیے امریکہ کی تحقیق 14 صدی بعد, لیکن میرے نبی 1400 سال پہلے امت کو بتا گئے, نوجوان رات کو سونا تو ہینڈ فری لگا کے نہیں, سفر میں جانا, بس میں ٹریولنگ میں جانا تو ہینڈ فری لگا کے گانے نہیں سننا, بلکہ جب بھی دل پریشان ہو, آپ بور ہو رہے ہو یا اسٹریس میں ہو یا ٹینشن میں ہو, یا پیارے خدا کا قرآن کھول لینا یا اسے مصطفیٰ کا. لیکن ہماری زندگیوں میں قرآن نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہ آخرت کی نشانیاں ہیں. میں نے کسی کو نہیں کہا, میں نے اپنے معاشرے کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نگاہوں کے اندر شرم و حیا, ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا اور سینوں میں اس کے مصطفیٰ نصیب فرمائے. ہمیں قرآن پڑھ کر قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا